बात कर रहा हूं. Let me come to GST. Let me complete me. Let me complete. We are talking about tax on goods. We are not talking about okay, let me come to that income. also. آپ جو ریونیو جنریٹ کر سکتے, آپ نے آر جی ایس ٹی کی بات کی, مجھے روز ای میلیں آتی ہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر کہتا ہے کہ جی یہ زیرو جو ریبیٹ سے کریں. 85% آف دا ٹیکسٹائل اینڈ لیدر از ایکسپورٹڈ آؤٹ آف دا کنٹری, ملک سے باہر جاتا ہے. پہلے آپ کی ان کو پیسہ ایکسٹرا چاہیے ہوگا کہ جی 15% دیں, جب وہ 15% دیں گے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, باہر آپ ان اکنامیکل ہو گئے, اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کریں گے, پھر ریفنڈ کے لیے جائیں گے. آپ جب ریفنڈ کے لیے جائیں گے تو ایف بی آر والے کمیشن مانگیں گے, جب وہ کمیشن مانگیں گے اور 6 مہینے یا 2 سال پورا عمل زیادہ مہنگا ہوتا جائے گا, زیادہ کرپٹ ہوتا جائے گا. 2006 کے ایکسپورٹر کا ریفنڈ ابھی تک نہیں پڑا. اب وہ کیا کر رہے ہیں, جو 15% جو ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان میں جاتا تھا, جو غریب آدمی جو لٹھا پہنتا تھا یا وہ گرمیوں میں جو پتلا کیا ہوتا ہے ململ, اس کے اوپر بھی 15% لگا دیں گے. وہ پہلے کھانے پینے سے گیا ہوا, وہ ایک جوڑا جو سال کا خریدتا تھا وہ بھی نہیں خرید سکے گا, وہ بھی آؤٹ آف. ہارون صاحب کا پہلے نقطہ نظر لے لوں, اس کا دونوں کا جواب, کیونکہ جواب تو دونوں کا آپ ہی نے دینا. ہارون صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ویسے جو بات کی ہے سردار صاحب, ایاز صادق صاحب؟ دیکھیں جی, سردار ایاز صادق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, پر دیکھیں میں باٹم لائن یہ ہے کہ اس ملک میں سارے سیکٹرز کو ڈاکیومنٹ ہونا ضروری ہے. ان کی یہ بات کہ لاکھ روپے کرائے والا دیتا نہیں ہے, یہی ایفرٹ انہوں نے سٹارٹ کی حکومت نے. اور آپ کی بات بھی بجا ہے کہ فوزیہ وہاب صاحبہ کی کہ 1990 میں جنرل سیلز ٹیکس آیا, ویٹ موڈ میں آیا. پر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اکنامک گروتھ کیا تھی, اس وقت مہنگائی جو تھی کنٹرول تھی, اور پی ایم ایل این کی حکومت کامیاب ہو گئی اس بل کو سیل کرنے کے لیے پبلک میں اور پارٹیز میں. تو یہ تو ان کی کامیابی تھی. آپ ابھی فی الحال اس میں ناکام ہو گئی اور آپ کی اکنامک سچویشن ٹھیک نہیں ہے, اور آپ نے یہ ڈیبیٹ شروع کرا دیا ہے کہ امیر آدمی پہ ٹیکس نہیں لگتا اور غریب پہ لگ رہا ہے. آپ کو اس کے جواب دینے پڑیں گے. آپ ابھی تک نہیں پراپر سمجھی کہ یہ مسئلہ کیوں فیل ہوا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ لوگ ٹی وی میں آ کے نمبر بنا رہے ہیں. اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ نہیں پائیں کہ اس بل میں کیا پرابلمز ہوئی ہے اور پارٹیز نے پوزیشنز کیوں لی ہیں. اور ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی آپ کے پاس 6 مہینے ہیں, میرا خیال ہے یہ بجٹ میں ہی ہوگا ٹیبل آپ. ابھی بھی آپ اپنے سارے کنسرنز جو پارٹیز نے اٹھائے ہیں ان کو ریزالو کر سکتی ہیں, اینڈ میک یوز آف دس ٹائم, بجائے اس کے کہ ہم پھر سو جائیں اور 6 مہینے بعد اٹھیں اور سڈنلی دیکھیں کہ جناب یہ کوئی بھی اس بل کو پاس کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. فوزیہ وہاب صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیر آر سیریس فلاز اس بل کے اندر, اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. دیکھیے اگر سیریس فلاز ہیں, ان فلاز کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. آپ جب یہ ڈسکس کیا جائے گا, ڈیبیٹ کیا جائے گا, اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی, تو جو اعتراضات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا. ابھی تک تو یہ بل بیوروکریسی نے بنایا نا, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے بنایا, منسٹری آف فائنانس نے بنایا, پھر اس کے بعد یہ گیا وہاں پر لاء ڈپارٹمنٹ میں, وہاں سے ویٹ ہو کے پھر یہاں ہمارے پاس آیا. اب فائنل سے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران کی ہوگی, وہاں یہ سامنے رکھی جائے گی. اب یہ جو باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے, دیکھیے جتنی, لیکن آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی ہے اس بل کو. نہیں, بلڈوز تو ابھی تو بل جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. ابھی تو ہم نے 3 دن پبلک ہیئرنگ کی تھی. جتنے لوگوں کے اعتراضات تھے 24 ایسوسیشنز کو ہم نے سنا تھا, جن کا تعلق ٹریڈ, کامرس, انڈسٹری, ڈیری پروڈکٹ سے اور فارمنگ والے سیکٹر سے. ہم نے سب کو بلایا تھا اور ہم نے سب کے تحفظات سنے تھے, اور ان تحفظات سننے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کی بات کو سنیں اور کوشش کریں کہ اس بل کو ریشنلائز کیا جائے. اب دیکھیے ریشنلائز ہوا ہے, یہ ریشنلائز نہیں ہو سکا نا, کیونکہ ابھی تک تو اس پہ ڈیبیٹ نہیں سٹارٹ ہوئی ہے, کلوز بائی کلوز اس کی ریڈنگ بھی نہیں ہوئی ہے, اور وہ جو ہم نے سجیشنز ان سے لیے تھے ان کو بھی اب تک نہیں ڈسکس کیا جا سکا. اب دیکھیے زیرو, کمیٹی میں ابھی تک نہیں ڈسکس ہوا. ابھی کمیٹی میں صرف پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی, پبلک ہیئرنگ, جی انفارچونیٹلی زیرو ریٹنگ کی جہاں تک بات ہے. دیکھیے پاکستان میں 5 ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں اور 5 کو زیرو ریٹنگ ملی ہے. زیرو ریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے. یہ ڈاکیومنٹ ضرور ہوتے ہیں, ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے. ہاں, ان سے اپ فرنٹ ان سے پیسے لے لیے جاتے ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین دی گڈز آر ایکسپورٹڈ ان کو یہ پیسے ریفنڈ کر دیے جاتے ہیں. پرابلم آ رہا ہے ریفنڈ سسٹم میں. آئی ایگری
This is a genuine problem and the FBR is trying to find out how this matter can be resolved. देखिए ना, हर मसले का हल निकल सकता है, लेकिन ये कह देना जी हम नहीं मानेंगे, बात ये है कि हमें अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी कायम करनी है। आप मुझे ये आपको क्या बताइए, लगता है कि क्यों नहीं मानते? मेरा ख्याल है टाइमिंग गलत है। इस पर महंगाई इतनी ज्यादा उरूज पे गई हुई है, इस वक्त अगर ये एक और चीज इम्पोज करेंगे, आप ये तो नहीं कह सकते कि उसका कह सकती हूँ महंगाई के बारे में मैं बहुत सुनती रहती हूँ। अभी मैक्रो एक होलसेलर मार्केट है, होलसेल मार्केट चेन है, इन्होंने कहा कि हम 4 आउटलेट्स मजीद खोल रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ना कि ग्रोथ नहीं है, डिप्रेशन है, उन्होंने कहा कि जी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें 4 साल के अरसे में इतनी कामयाबी मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हमारे लिए हैरत की बात ये थी कि जितनी कंज्यूमर आइटम्स हैं, खास तौर पर डिटर्जेंट्स का जहां तक ताल्लुक है, कॉस्मेटिक का जहां तक ताल्लुक है, उनकी सेल में इजाफा हुआ है। और मजे की बात यह है कि इनकी सेल का इजाफा, इनकी सेल का, देखिए मेकअप कौन मुकम्मल तो कर लें दीजिए, इनकी सेल का इजाफा देहात में हुआ है। This is the most amazing things, जो कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए पहली दफा मेट्रोस की बात करें, मेट्रोस में मैक्रो मैं इन सब की बात कर रही हूँ। तो मैक्रो वालों ने, मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए, बट इट्स अ बिग होलसेल चेन मार्केट। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है सूरत हाल महंगाई की जितना ये लोग पहली दफा हमारे यहाँ जितनी क्रॉप्स थी उनको इंटरनेशनल कीमतों से मुंसलिक कर दिया गया है, तो लिहाजा पैसा आया है। ये कैसे हो गया कि 13 लाख मोटरसाइकिल्स देहात में बिकी हैं, इससे पहले नहीं बिकी? ये नई आदाद शुमार बिका करते थे, पहले मोबाइल फोन्स बिका करते थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में। मोबाइल्स का भी आप सुन लीजिए, 90 मिलियन उसके कंज्यूमर्स थे, अब 100 मिलियन हो गए। कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं जीटी रोड पे सफर करती हूँ, मुझे तो वहां बड़े बड़े ब्रांडेड आइटम्स नजर आते हैं। भाई मार्केट है जब भी तो ब्रांडेड आइटम्स वहां आपको मिल रहे हैं। जी अरुण साहब कहते हैं कि सब कुछ तो बिक रहा है। दुनिया में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस तरह नहीं मेजर करते कि मोबाइल फोन कितने बिक गए या मैक्रो ने 4 स्टोर खोल लिए हैं। दुनिया में इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड, और दुनिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उन इंडिकेटर से मेजर की जाती है, like the GDP growth, like the trade deficit, like the fiscal deficit, like the consumer price index, like the sensitive price index, and many other factors. उसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी है, उसके मुताबिक इस गवर्नमेंट की इकोनॉमी की बुरी हालत है, और ये इनको टर्न अराउंड नहीं कर सके 3 साल में। और पिछले 5 साल की हुकूमत में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे थे। अब उसके अंदर आप माइक्रो में जा सकते हैं कि फोन बिके या क्या बिके, बट यू आर गोइंग टू बी जज्ड बाय द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। उनको आपने ठीक करना। आपकी बात बजा है कि जब मैं भी सड़क पर निकलता हूं और मैं गाड़ियों को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि ये कौन सी गुर्बत है पाकिस्तान में, बट वो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ना, उसी को तो आप डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। यू आर द गवर्नमेंट, यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। But how do we do these things? देखिए मैं ब्रेक ले लूं अगर, और उसके बाद आप इसे कैसे करेंगे इसको, जो नुक्ता इन्होंने उठाया। नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये कैसे करना है कि ये सारी इकोनॉमी जो अनडॉक्यूमेंटेड, वो लोग जो पैसा बनाते हैं लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में लाने का क्या तरीका कार होगा, जबकि आरजीएसटी की इतनी